الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر یہودیوں کی تاریخ سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان پچھلے رکوعوں کے ہم نے دیکھا کہ کس قدر تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ بالکل جو ہے وہ واضح تھا بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی اور انہوں نے ان کی تصدیق کی کہ یہ واقعات، یہ حالات و واقعات اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تورات کے اندر موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے ضد اور اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی اور جو ہے اپنی جو ہے حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے وہ اس کلام سے جو ہے وہ کفر کیا، اس کلام کو نہ مانا، اور یہ ان کا نہ ماننا جو ہے ان کی اپنی جو ہے ایک جو ان کی خصلت تھی اس کے مطابق تھا، اور یہ جو ہے وہ فاسق لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض اور عناد ہو اور حکم عدولی ہی اس کی طبیعت بن گئی ہو اور فسق اس کی طبیعت کے اندر رچ بس گیا ہو، تو وہی ان آیات بینات کا منکر ہو سکتا ہے، اور یہ تمام تر خصوصیات جو ہیں وہ یہود کے اندر تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے اور آخری کتاب جو آئے گی وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگی، لیکن جیسا کہ پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل کے اندر سے تھے، اور یہ بات ان کو جو ہے وہ کسی طور قبول نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو رد کر دیا۔ اگلی آیت: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے کسی چیز کی طرح اس کو پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو روایت ہے اس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ یہودیوں میں ابن سوریہ قطوینی کے نام سے ایک یہودی تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر زمان کی بابت کوئی عہد نہیں لیا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہو گئی ہے۔ تو کئی دفعہ ہم یہ پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ عہد کر کے جو ہے اس کو توڑ دیتے تھے، اور یہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی جو ہے آخری کتاب لے کر آئیں گے تو ان پر یہ ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے اطاعت کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے۔ یہ اس عہد سے پھر گئے۔ یا اللہ ہم کو یہودیوں کی تمام مکاریوں اور نافرمانیوں
سے بچا لے اور ہم میں یہ اوصاف کبھی بھی نہ پیدا ہونے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔